سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جمہوری ممالک میں یہ جو موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ جمہوری ممالک جو ہم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں وہ بنگلہ دیش اور بھارت ہے، کیونکہ یہاں چونکہ کافی ناخواندگی ہے، الٹریسی لیول بہت زیادہ ہے، اسی لیے ایک ضرورت جو ہوتی ہے اور وسیلہ جو ہوتا ہے ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کا، وہ ہوتا ہے نشان ایک پارٹی کا یا ایک کینڈیڈیٹ کا اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ پارٹی کا کہتے تو پارٹی کا نشان ہے، نشان پی ٹی آئی کا فلانا، پیپلز پارٹی کا تیر، مسلم لیگ نواز کا شیر، پی ٹی آئی کا بلہ، پر یہ اصل میں یہ پارٹی کے نشان میں صرف نہیں ہوتے، یہ نشان ہوتے ہیں ووٹر کے، نہ صرف کینڈیڈیٹ اور نہ پارٹی کے بلکہ ووٹر کے، جو نہ خواندہ ہے، جو پڑھ نہیں سکتا یا پڑھ نہیں سکتی، اور اس کو انحصار کرنا پڑتا ہے اس سمبل پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنے منظور نظر کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے، ورنہ وہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا ووٹر۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ان ٹائم ڈیسائیڈ ہو جائے، اور یہ ایک وقت میں ملا ہوا پارٹی کو سمبل، یہ اس کا بنیادی حق ہو جاتا ہے، اور یہ اس پہ بی بی شہید کی اپنا کیس سپریم کورٹ میں 1988 کا کیس ہے کہ جس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہ ووٹ بھی بنیادی حق ہے، سمبل بھی چونکہ وسیلہ ہے اس ووٹ کو ایکسرسائز کرنے کا، اس بنیادی حق کو ایکسرسائز کرنے کا، یہ بھی بنیادی حق ہے، اور کسی پارٹی سے کوئی کھینچ کے دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا، یہ پارٹی کی پراپرٹی ہو جاتا ہے۔ اب یہ معاملات بھارت ہو بنگلہ دیش ہو، وہاں بڑی جلدی طے ہو جاتے ہیں، اور یہ آخری وقت پہ آ کے نہیں الیکشن کمیشن چھین رہی ہوتی، یہ 6 مہینے سال پہلے طے ہوتے ہیں معاملات۔ نئی رجسٹرڈ پارٹی ہو جائے اس دوران تو اس کے لیے جو بڑے ہوتے ہیں سمبل، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی نشانوں کی، کیونکہ وہاں ہر ووٹر خواندہ ہے اور وہ اپنا کینڈیڈیٹ کا نام پہچان کے بٹن دبا دیتا ہے مشین میں، اس کے ساتھ جو بٹن ہے، اور ہمارے ہاں یہ بہت لازم ہے نشان، اور نشان اگر آپ پارٹی سے لے لیں گے اور یک جنبش قلم سے لیں گے تو پھر وہ تو آپ نے کچھ 2 3 4 کروڑ ووٹرز کو بالکل کر دیا، ووٹ سے محروم کر دیا، وہ ووٹ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتے۔ اعتزاز صاحب، کیا کسی پاکستان کی اتنی بڑی، سب سے بڑی جماعت کے نشان کو لے کے یا ان کے کینڈیڈیٹ کے کاغذات مسترد کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت کو دبایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے جذباتوں کو اور لوگوں کے جو ضمیر ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑی جماعت ہو یا چھوٹی جماعت ہو، قانون تو ایک ہی لگے گا، اور بڑی جماعتوں میں تیر والی پیپلز پارٹی اور شیر والی مسلم لیگ نواز اور بلے والی جو پی ٹی آئی ہے، ان میں سے کسی ایک پہ ایسا باہر کرے جو الیکشن کمشنر نے کیا ہے یا الیکشن کمیشن نے، وہ تو بالکل ہی ٹاپسی چرری کر دے گی، الٹم بلٹم کر دے گی سارے الیکشن پروسیس کو، اور ایک پارٹی کو ایک سمبل اس کے سارے کینڈیڈیٹ کا ہونا تو الیکشن کی روح ہے، ورنہ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو ناک آؤٹ کر دیا تو سارے ایک ہر ووٹر کو، ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ کر دیا تو وہ، اور ہر ایک کا سمبل علیحدہ کر دیا تو وہ تو ہارس ٹریڈنگ ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹ جائیں گے، پہلے دن سے اس کو بڑی پارٹیاں خریدنا شروع کر دیں گی اور گولیاں پڑیں گی وہاں، تو یہ تو بالکل ڈیموکریٹک اسٹرکچر اور ڈیموکریٹک پروسیس کی نفی اس طرح کرنے کے مترادف ہے۔ اعتزاز صاحب، آپ نے بڑی بڑی تحریکوں میں آپ نے اپنا رول ادا کیا ہے اور آپ رول ماڈل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ سپریم کورٹ نے جس کو مجرم قرار دے دیا گیا ہو اس کے کاغذات جمع ہو گئے ہوں اور دوسری پارٹی جو کہ ناپسندیدہ پارٹی ہے لوگوں کی نظروں میں اور پولیٹیشینز کی نظر میں، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری بیوروکریسی کی انتہائی نااہلی ہے
کہ جس کو سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا اس کے کاغذات جمع ہو جائیں؟ نہیں، نااہلی نہیں ہے، یہ ان کی اہلیت ہے کہ وہ ایسی درخمتنی سوچتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے ماں سوائے آرٹیکل 17 جس پہ صرف اور صرف ایکسکلوسیو رائٹ ہے اور اختیار ہے سپریم کورٹ کا، اور وہ بھی پورے ٹرائل کے بعد۔ پورا NAP نیشنل عوامی پارٹی 1974 میں ڈیزالو ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے پورا ٹرائل کیا تھا، وہ 6 مہینے 8 مہینے چلا تھا، اور سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی بھی رجسٹرڈ پارٹی کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ یہ درخمتنی انہوں نے یہ نکالی ہے کہ وہ اس کو بجائے اس کو ڈیزالو کرنے کے اس سے سمبل لے لو، پارٹی کا چھین لو، لیکن سمبل بھی نہیں چھین سکتے کیونکہ سپریم کورٹ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں ججمنٹ میں یہ 1988 میں فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، ووٹ کو استعمال کرنے کا جو درست طریقہ کار ہے یا جو بھی طریقہ کار پرسکرائبڈ ہے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور جو سمبل چونکہ اس حق کو، ووٹ کے حق کو روئے کار لانے میں ممد ثابت ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، سمبل بھی، تو یہ لیا ہی نہیں جا سکتا، اس طرح بھی نہیں پارٹی کو ڈیزالو کیا جا سکتا۔ لیکن یہ الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتے ہیں کہ 2-3 کروڑ ووٹر کو یک جنبش قلم ہم یہ سہارا کر دیں گے، کوئی پارٹی کا ان سے تعلق نہیں رہے گا۔ یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اپنی نفرت اس بات سے کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو آج ایک پارٹی پہ چلا ہے یہ باہر، کل دوسری پہ چل جائے گا، جس کو ناپسندیدہ سمجھیں گے۔ سپریم کورٹ گئے بغیر، پورے ٹرائل کے بغیر، ثبوتوں کے بغیر اس کا سمبل لے لیا، جو کہ اس کا بنیادی حق ہے اور قانون کے تحت لیا ہی نہیں جا سکتا، اس کو محروم ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو لے لیا۔ اور پارٹی سر جاتے جاتے آپ سے ایک سوال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں، اتنے سینئر ایڈوکیٹ ہیں کہ آپ ہی بخوبی بتا سکتے ہیں کہ کیا جس کو عدالت نے صادق اور امین قرار دے دیا، جس کو معصوم قرار دے دیا، کیا اس کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا کہ بس اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا؟ ابھی تو لگتا ہے ایسے ہی چلتا جائے گا۔ جو آبزرویشن تھی معصوم کی اور کورٹ کی فائنل ججمنٹ میں نہیں تھی، صادق اور امین والی فائنل ججمنٹ دی ہے کورٹ نے، پر اس کے باوجود یا اس سے بے نیاز ہو کے بھی اگر سوچیں تو یہ کسی سے بھی ہو رہا ہو، وہ معصوم سے ہو رہا ہو یا کوئی چالاک سے ہو رہا ہو، یہ قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سیاسی جماعت سے اس کا نشان لے لیں۔ اس طرح آپ اس کے کروڑا ووٹر، اور بڑی پارٹی ہماری کروڑوں میں ووٹ دیتی ہے، کروڑا ووٹر کو آپ بالکل ووٹ کے حق سے محروم کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے آئین کے تحت۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ کل یا پرسوں یہ سپریم کورٹ اس کو واضح انداز میں اس حقیقت کو اور قانون کی اس وضاحت کو فصیح و عریض انداز میں اور بڑے پختہ انداز میں بیان کر دے گی کہ ووٹ بھی بنیادی حق ہے، اور ووٹر کا نشان جو ہے پارٹی کا وہ بھی بنیادی حق ہے، اور اس طرح پارٹی کو تحلیل اور منتشر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اگر 150 کینڈیڈیٹ یا ممبرز آنے ہیں ایک نشان پہ، ان کو سب کو منتشر کر دیا جائے 150 نشانوں پہ، اور وہ سب انڈیپینڈنٹلی پارلیمنٹ میں جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ اعتزاز صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔